کہ بڑھ کر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت پام ابو الحسین۔ اور جن کے پاس قادری، چشتی اور سہروردی اور نقشبندی ایسی ایسی نسبتیں ہیں، یہ امام فرما رہے ہیں کہ قادریت چشتیت میں بہم نقد و پلتا ہے احمد نوری۔ حضرات گرامی، کل کا وقت قریب ہے، ابھی صاحب سجادہ ہماری عرضیاں بارگاہ میں لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ بزرگ آمین کہہ دیں گے تو رب العزت کی بارگاہ سے وہ قبول ہو جائیں گی۔ منقبت پڑھی جا رہی تھی کہ کچھ لے کے ہی چلیں گے، یہ ضدی فقیر مہررہ سرکار امور کے فقیر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو روحانی سلطنت عطا فرمائی ہے، جو خزانے عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم سب بھی اس سے حصہ پائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ جو آراس ہوتے ہیں، بزرگوں کے آراس بنائے جاتے ہیں، یہ روحانی اجتماع ہوتے ہیں جہاں پہ عوام اہل سنت اکٹھا ہوا کرتی ہے، اور اکٹھا ہونے کے بعد ان بزرگوں کی تعلیمات پہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو یاد الہی میں فنا کر دیا ہے، جنہوں نے عشق کے سمندر بہا دیے ہیں، ان کو یاد بنانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان کے عاشقان یہاں پر اکٹھا ہوتے رہیں اور ان تعلیمات کا ہر سال دہراتے رہیں، اور دن منایا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی انہی تعلیمات پہ مضبوطی سے قائم رہ سکیں۔ ہمارے سرکار جہاں پر ایک تصوف کی ایک بڑی شخصیت ہے، وہیں پر ایک بہترین عالم دین ہے، ان کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ دلیل الیقین من کلمات العارفین، الاصل المصفی، رسالہ سوال و جواب، اور سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، یہ کتابیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آج بھی اگر ہم انہیں پڑھیں تو انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے چند نکات سراج العوارف سے نوٹ کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ان تعلیمات کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ کل کی رات بہت اہم رات تھی، خرقہ پوشی کی رات تھی۔ صاحب سجادہ ملبوسات بزرگہ میں زیب دن کی وہ آئے تھے اور ہم ان کی زیارت کر رہے تھے، ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہ خانقاہ برکاتیہ کی بہت عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات، کل اس رات کی خوشی دوبارہ ہو گئی جب جامعہ احسن البرکات کی ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ 3 سال کے بچے ایک ساتھ دستار فضیلت لے کے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا بزرگان دین کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے بڑا تحفہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ جامعہ احسن البرکات سے فارغ ہونے والے 38 علماء اکرام اور حفاظ اکرام اور قراء اعظام تقریباً 100 سے زائد نے یہاں پر آپ کے سامنے حضور تاج المشائخ حضور شفیق العلماء اشرف ملت اور علماء اکرام کی موجودگی میں دستار فضیلت حاصل کی۔ علماء اکرام اس اسلام کی سرحدوں کے وہ نگہبان ہیں جو بہت چوکنے ہوتے ہیں، جو ہر آنے والے فساد کو پہلے سے بھاگ لیا کرتے ہیں، جو باطل کے کوفتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور وہ علم سے اور روحانیت سے لیس ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیا کرتے ہیں، قربانیاں دیا کرتے ہیں، اور جو دین ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اسے ویسے ہی عوام اہل سنت کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی خدمت ہے علماء اکرام کو تیار کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، جو الحمدللہ ہمیشہ سے آپ کی خانقاہ میں ہوتا چلا آیا ہے، اور باقاعدہ طور پر پچھلے 11 سال میں جامعہ احسن البرکات سے جو علماء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بہترین اساتذہ اکرام ہم نے مکرم حضور شفیق العلماء کی نگرانی میں اور تربیت میں ایسے بہترین فاضل آپ کو تیار کر کے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے طول و عرض میں مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی اور حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی، کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچوں نے جو سپاس نامہ پیش کیا تو اس میں اپنے شیخ کی وہ خوبیاں بیان کی کہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی شیخ کے لیے اور کسی بھی استاد کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس طریقے سے ہندوستان کی اتنی بڑی گدی کے اتنے بڑے شیخ اس طریقے سے بچوں کو منا کے لا رہے ہیں۔ جو استاد گرامی فرما رہے تھے کہ حضرت امام اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی پڑھائی کی
پڑھائی پہ دھیان دیا جا رہا ہے، کہیں کسی بچے کی کسی پریشانی کی وجہ سے اس کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے، کہیں گھر پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اس کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے، کوئی بچہ اگر لاک ڈاؤن سے لوٹ کے نہیں آ رہا ہے تو اس کو فون کر کر کے منایا جا رہا ہے کہ اس کے دیدار کو، اس کی ڈیٹ لینے کو مہینوں لوگ انتظار میں رہتے ہیں، وہ بچوں کو فون کر کر کے بلا رہے ہیں کہ آؤ بیٹا یہ علم دین سیکھو، کیونکہ یہ ہمارے نانا کی وراثت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور خانقاہ بختیاریہ نے ہمیشہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہ چاہے ہمارے بزرگ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہو، ان کی سب سنابل شریف اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے سرکار نور ہو، سراج العوارف والبصائر والمعارف اٹھا کے دیکھ لیں، تو اسی کا یہ پریکٹیکل نمونہ یہ علماء کرام ہیں جنہیں ماشاءاللہ ماہرہ میں قابل و ترین علماء کرام نے بزرگان دین کی روحانی شفقتوں میں تیار کیا ہے، انشاءاللہ کہ آپ کو شریعت کا جام بھی پلائیں گے اور طریقت کا بھی جام پلائیں گے۔ حضرات گرامی علماء کرام پورے دنیا میں پھیل جائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، کوئی امامت کرے گا، کوئی تدریس کا کام کرے گا، کوئی خطیب بنے گا، اور یہ دین کی حفاظت کریں گے، تبلیغ کریں گے، پھر ان کے پھیلائے ہوئے ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے بنائے ہوئے ادارے ہوں گے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلیں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گی اور یہ فیض جاری رہے گا، اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے بھی بہت کچھ قربانیاں دی ہیں ان علماء کرام کو تیار کرنے میں، اور جیسا کہ ہم نے مکرم فرما رہے تھے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں تو آپ اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن میں ایسا نہیں ہے کہ پیسہ خرچ کر کے ایک بچے کو آپ عالم بنا دیں، پورا 9 سال 11 سال کا وقت لگتا ہے، اگر وہ حافظ ہو تو 12-13 سال کا وقت لگتا ہے، جب ایک طریقے سے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، خراب چیزوں کو نکالا جاتا ہے، پودے کو لگایا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، مستقل تھوڑا پانی دیا جاتا ہے، تب جا کے ایک تناور درخت تیار ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج خانقاہ بختیاریہ کے جامعہ رسول برکات سے الحمدللہ 100 کے قریب جو علماء اکرام و حفاظ اکرام فارغ ہوئے ہیں، اس میں آپ کی بھی کوششیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میرے بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خیر میری اوقات نہیں کہ میں کیا نصیحت کروں گا، لیکن ہمیشہ دین کی سچی خدمت کرتے رہنا، اللہ اور رسول کے سچے وفادار رہنا، بزرگان دین کے وفادار رہنا، غوث اعظم کے خواجہ صاحب کے وفادار رہنا، جو تعلیمات تمہیں بزرگان خانقاہ بختیاریہ سے ملی ہیں ان کی ترویج و اشاعت کرنا، کبھی گھبرانا نہیں۔ وقت کے الگ الگ طریقے کے دور آئیں گے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کسی کی طاقت سے محروم نہ ہونا، کسی کی شہرت اور عزت سے محروم نہ ہونا، یہ نہ دیکھنا کہ پبلک کیا سوچتی ہے، اس شہر کے پاس بہت بری ہے تو اگر وہ بدعقیدگی کی طرف جا رہا ہے تو میں خاموش بیٹھ جاؤں، نہیں، بلکہ تمہیں وہ تعلیم دی گئی ہے، تمہارے دل میں وہ تعلیم ڈالی گئی ہے، تمہارے اساتذہ اکرام نے تمہیں وہ کھول کے پڑھا دیا ہے، حق اگر اکیلا بھی ہو تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے، عقیدہ سے چاہے وہ اپنوں میں بدعقیدہ ہو، چاہے غیروں میں بدعقیدہ ہو، ہمیں اس سے کسی بھی طریقے کا ہمیں اس سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ حق بیان کرنا ہے، لیکن عقل مندی اور حکمت و دانائی سے بیان کرنا ہے، لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے، محبت سے اپنے قریب کرنا ہے۔ خانقاہوں کے شہزادے تمہیں جہاں بھی ملے انہیں محبت سے پیار سے اپنے قریب کرو، کیونکہ ایک خانقاہ کے شہزادے کو اگر تم نے پڑھا دیا تو کئی علماء کے لیے کافی ہوگا۔ تو تمہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ اللہ اور رسول سے وفادار رہو، قناعت کرو۔ انشاءاللہ عوام کبھی بہت امتحان بھی لے لیتی ہے، لیکن یہ وہی عوام ہے جو علماء اکرام کے قدموں پہ اپنی جان بھی لے لیتی ہے، انہیں اپنا سرکار بھی بنا لیتی ہے۔ کئی ایسے اسلام کے ہیں، حضور اشرف الفقہ ہیں، حافظ ملت ہیں، علامہ اشرف القادری ہیں، اور جانے کیسے اتنے علماء اکرام ہیں جن کو عوام نے اپنے سر پہ بنایا ہے۔ شروع میں تھوڑے امتحان آئیں گے، تھوڑی پریشانیاں ہوں گی، تو یاد کر لینا کہ تمہارے شیخ حضور احسن العلماء جب گاؤں میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، گھڑے دے دیتے ہیں، گھڑے پہ بیٹھے ہو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے علماء جیسے قادری شیخ کے سامنے پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، تعلیم اسلام انہیں دے رہے ہیں، اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے تقریباً کئی گھروں میں حافظ و عالم پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کس طریقے سے گاؤں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، حضور حافظ ملت علامہ اشرف القادری، حضور امین ملت، حضور رفیق ملت ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ پہ جانے کے لیے باتھ روم بھی نہیں ہے، کھیتوں میں جانا پڑ رہا ہے، اپنی پروفیسری کو اور اپنی زمین و جائیداد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نانا کے دین کو پہنچانا ہے۔
یہی وعدہ ہمارے بزرگوں نے لیا ہے، تو یہی وعدہ آپ سے کیا جاتا ہے کہ سچے دل سے کبھی دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کرنا، کبھی علم دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کرنا. تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کام کرو گے تو دیکھو تمہارا اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے. تم اکیلے چلو گے، تمہارے ساتھ لوگ آتے رہیں گے، اور تم اکیلے نہیں ہو. تمہاری خانقاہ، تمہارے مشائخ، تمہارے علماء، تمہارے برکاتی سنی بھائی تمہارے ساتھ پیچھے نظر آئیں گے. بس تمہیں ایمانداری سے رہنا ہے، مستقل قرآن کا مطالعہ کرتے رہنا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے رہنا، اور کبھی غوث اعظم کی غلامی مت چھوڑنا. سرکار فرماتے ہیں یہ خانوادہ 7 پشتوں سے غوث اعظم کا نوخار ہے، اور اپنے مریدوں کو، اپنے متوسلین کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس غلامی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. تم سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں. اس وقت سب سے زیادہ امیدیں علماء اکرام سے لگائی جا رہی ہیں. علماء اکرام کے سامنے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، کہیں الہاد آ رہا ہے، کئی تفسیریت اور رافضیت حملہ کر رہی ہے، کئی دیوبندیوں کے بدعقیدے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں علماء اکرام جو شریعت کے پابند ہو، عالم پابند ہو، ان کی ڈیوٹی ہمیشہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. انہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کی دستار ہوئی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا تھا آپ علم سے فارغ نہیں ہوئے. روز مطالعہ کرو، روز آگے بڑھو، اور اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تم سے کام لے لے، اور اپنے آپ کو شریعت کا اور طریقت کا پابند بناؤ. بزرگان دین سے محبت